ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਕ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਹੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਲਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣ। ਜਲਸਾ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਕਲੋ। ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਮਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਰੁਕੇਗਾ ਜਲਸਾ, ਵਰਨਾ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। اللہ تعالیٰ میرے پاکستان انہاں بلاواں تو محفوظ رکھے جنہاں دے برے عزائم نے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، آپ کو پتہ ہے کہ شیر ببر نے اعلان کیا ہے جلسے کا۔ یہ جلسہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ اب یہ ٹک ٹاک کوئین جو ہے یہ صوبوں کی یہ جنگ کروانا چاہ رہی ہے کہ آ کے دکھاؤ۔ وہ رانا مچھل وہ کہتا ہے آ کے دکھاؤ۔ بھائی لوگوں کے بچے مر جائیں گے، تم کون ہو ایسی بکواس کرنے والے؟ جمہوریت ہے، یہ فریڈم آف رائٹس ہے، یہ کون سی آزادی ہے بھائی؟ کون سے ملک میں ہیں ہم؟ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تمہارے باپ کا ملک ہے، یہ ان کا حق ہے، کرنے دیں ان کو جلسہ۔ تم جو اتنے زوروں میں ہو، تمہاری حکومت جینون ہے تو ہونے دو۔ اگر تم فارم 47 والے نہیں ہو، تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ مریم تجھے غیرت نہیں ہے؟ تم نے حلف اٹھا لیا ہے جھوٹا، حالانکہ تم ہاری ہوئی ہو، تمہیں خود پتہ ہے تمہارا باپ ہارا ہوا ہے۔ سب فارم 47 والے، تم نے 17 سیٹیں ہیں تمہاری اور حکمرانی کر رہے ہو۔ شرم و حیا کرو۔ پاکستان سپاہ سالار صاحب مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو آپ نے تو نہیں مسلط کیا تھا، یہ جو بے غیرت، بے شرم، بے حیا، مردود، مرتد آدمی جو ہے، یہ سکندر سلطان راجہ، یہ ہے تو کنجر سلطان راجہ۔ اتنا بے غیرت آدمی میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا جند جان پاکستان جی۔ یہ سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے، یہ سب کچھ اس نے کروایا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ الیکشن فیئر کرواتا تو آج یہ مصیبتیں کبھی نہ پڑتی۔ اربوں روپیہ پاکستان کا خرچ ہو رہا ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں۔ ہمارے ملک میں بھوک اس طرح منڈلا رہی ہے، ہر آدمی بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے بجلی کے بلوں پر۔ اور یار کیا ہو رہا ہے؟ کچھ شرم و حیا کرو۔ جنرل صاحب آپ ہی ہیں یہ سب کچھ کرنے والے، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ 1 سال کی نوکری ایکسٹینشن نہیں ملنی اب آپ کو۔ غلط فہمی اپنے ذہن میں سے نکالیں، ان کی غلامی چھوڑیں۔ یہ تو آپ کے بوٹ چاٹنے والے ہیں، آپ ان کے بوٹ چاٹ رہے ہو۔ مریم کہتی ہے وہ کریے چلے جا رہے ہو۔ ستیہ ناز پھیر دیا تم نے، کوئی قانون نہیں۔ کلب اٹھے ہیں جج کہ جی ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں، ہمارے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یار کیا ہو گیا؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیوں پاکستان کے 4 ٹکڑے آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ فوجیوں کو مرواتے ہیں آپ، جائیں نا، سپاہ سالار ہیں بارڈر پہ، پھر ہم مانتے ہیں کہ ہاں یار سپاہ سالاروں کا کام ہے بارڈر پہ سب سے آگے لڑنا۔ لڑتے نہیں رہے آپ کے بڑے جو سپاہ سالار تھے، انہوں نے خود جنگیں لڑی۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مولا علی علیہ السلام، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ہے آپ کی وہی نسبت علی جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی علیہ السلام۔ مولا من کنتن مولا فہذا علی مولا، خم کے میدان پر۔ تو اس لیے میں نے کہہ دیا بھائی مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا۔ گزارش یہ ہے جند جان پاکستان جی، پاکستان عمران خان کے نام سے پاکستان ہے اب، کیونکہ اب آپ کی جو ویلیو بن چکی ہے نا، جو انہوں نے پاکستان کو ڈی گریڈ کر دیا ہے، جو دنیا میں پاکستان کی رسوائی ہوئی ہے، جو پوری دنیا نے خبریں سنی ہیں، اور یہ یار یہ بہت غلط ہے۔ آپ نہیں سمجھتے جن جان پاکستان جی، یہ کیا آپ تو بھوک میں سے ہی انہوں نے آپ کو دھیان لگا دیا نا آپ کا کہ ادھر لگے رہو اور کسی طرف مت دیکھو۔ تو سپاہ سالار صاحب یہ ظلم کب تک جاری رہے گا؟ میں تو آپ سے ہی شکوہ کروں گا، کیونکہ آپ پاور ہے سب سے بڑی۔ دیکھیں نا آپ کیا کروا رہے ہیں۔ آپ یہ کروا رہے ہیں کہ اس وقت کہ ایک جج وقت پڑا ہوا ہے پوری گورنمنٹ کو، پوری اپوزیشن کو، آپ جیسے سارے آپ کے جو پیروکار ہیں، کمینے قسم کے، بغیرت قسم کے جرنیل جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو باجوہ بغیرت تھا اس کی باقیات ہیں آپ۔ تو ایسا مت کرے، جلسہ روکنے کی کوشش مت کیجئے گا، لوگوں کے بچے مریں گے۔ یہ میں پہلے پاکستانیوں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس میں سب سے بڑا ہاتھ مریم کا ہوگا۔ مریم ہوگی اس کی سب سے بڑی مجرم، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہی ہے رانا ہوگا اس کا سب سے بڑا مجرم۔ وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں آ کے دکھاؤ۔ دیکھو کیسی یہ کیسی بات ہے، آ کے دکھاؤ۔
تمہارے باپ کا ہے صوبہ. تم صوبہ سرحدوں اور صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کو لڑوانا چاہتے ہو. تم ٹک ٹاک کوئین، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم لڑوانا چاہتی ہو. یہ تتار جیسے توشہ خانہ کے بندر، یہ لڑوانا چاہتے ہو تم؟ کیا پاکستان کا یہ غریدہ فاروقی جیسی لانتن صحافنے اور لانتی صحافی کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ یہ صحافیوں نے ملک برباد کر دیا یار ہمارا. وعدہ الا شریک کی قسم، غلط ملت خبریں چلا کے جھوٹ بول بول کر عوام کے ذہنوں کو بدزن کر دیا، عوام کو مایوس کر دیا. بھوک افلاس ہر طرف، ہر آدمی تڑپ رہا ہے، کلپ رہا ہے، چاہے وہ ₹1,00,000 تنخواہ لینے والا ہے، چاہے وہ 25,000 لینے والا ہے، چاہے وہ 3 لاکھ لینے والا ہے. سب کلپ رہے جو اپنی تنخواہوں پہ گزارا کرتے ہیں. جو رشوت خور ہیں، حرام خور ہیں، جو لانتی ہیں، ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، چاہے 1,000 روپے کلو آٹا ہو. تو گزارش یہ ہے جن جان پاکستان جی، اس وقت بہت یہ جو معاملہ ہے نا، یہ اب جلسہ ہے. یہ جلسہ آپ نے کامیاب کروانا ہے، عمران خان کا ساتھ دینا ہے. جمہوریت آپ کا حق ہے. یہ دیکھیں، آئے میرے ساتھ، ابھی میں آپ کسی دن آپ کو دکھاؤں گا کیسی جمہوریت ہے یہاں امریکہ میں. میں آپ کے سامنے اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر آپ کے سامنے دیکھیے گا، UNO میں باہر دیکھیں، نعرہ بھی لگاؤں گا، کچھ بھی کروں، جو مرضی کروں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے یا مجھے کو کہے کچھ. یہ ہے جمہوریت. جمہوریت یہ نہیں پکڑ لو اسے اندر. یہ کیا ہے جی، یہ اس نے نعرہ لگایا پکڑو اسے اندر. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ پاکستان ہے یہ آزاد ملک. قائد اعظم صاحب نے ہمیں اس لیے آزادی دلائی تھی. یہ جو دور ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جند جان پاکستان جی، انگریز کا دور اس سے کروڑ گنا بہتر تھا، تحفظ تھا. اتنا چوڑا پہن کر، اتنا آپ کو غلط نہیں کہہ رہا. ہندو جو امیر عورتیں تھیں وہ اپنے فنکشنوں پہ آیا جایا کرتی تھی، کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی کسی سے لوٹ مار کرے. اب موبائل کسی کا ہے، گاڑی کسی کی ہے، بہن کس کی ہے، جس کو مرضی اٹھا کے جو مرضی لے جائے. کوئی قانون نہیں. اگر پکڑا جاتا ہے تو پیسے دیتا ہے تو باہر آ جاتا ہے. لعنت ہے یار تم پر اور تمہارے ایسے قانون پر عمل کروانے والوں پر. پھٹے منہ تمہارا. اللہ کی لعنتیں ہیں تم پر اور کچھ نہیں. جند جان پاکستان جی، جلسہ کامیاب کروانا ہے آپ نے. یہ جلسہ آپ کی آزادی ہے. یہ دیکھیں نا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور وہ کنجر سلطان راجہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا. وہ ماننے سے انکاری ہے. باقی فیصلے اس کا باپ نے کیے ہوتے ہیں نا، جو ہر مانتا ہے، جو ان کی نون لیگ کی فیور میں ہے. راتوں رات آ جاتے ہیں، عدالتیں لگ جاتی ہیں. اس کی 12 مہینے 8 مہینوں سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. 3 مہینوں سے درخواستیں عمران خان کی. کیوں؟ کب تک یہ ظلم؟ کبھی تم فوجی عدالتوں میں کیس چلانے کا اسے ڈراوا دیتے ہو، تو کبھی تم کوئی اسے تھریٹ دیتے ہو. کس لیے؟ بدماش ہو تم. جنرل صاحب بچ جاؤ، اللہ کی قسم آپ پر بہت برا وقت آنے والا ہے. میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. آپ اتنے بڑے غدار کوئی جرنیل نہیں آیا جتنے آپ اور باجوہ. یہ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں. یا خان سے بڑے غدار ہو تم. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.